ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم دراصل اپنے موروثی فہم کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ متقدمین عظیم انسان تھے، مگر تھے تو وہ انسان۔ انسانی فہم چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وحی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے رفتہ رفتہ انسانی فہم کو کینن بنا دیا۔ وحی ثانوی ہو گئی، یعنی سیکنڈری، اور تشریح پرائمری ہو گئی۔ اور کبھی کبھی بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تشریح بندے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا حجاب بن جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرقے بنتے ہیں، مکاتب قائم ہوتے ہیں، اسکول آف تھاٹ قائم ہوتے ہیں، امت فقہی تقسیم میں بڑھ جاتی ہے، ہر ایک کے پاس اپنی تعبیر۔ کیا ممکن ہے کہ ہم نے دین کی حفاظت کرتے کرتے دین کے گرد دیوار کھڑی کر دی ہو؟ سوچیے۔ دیکھیں، جب میں ڈیٹاکس کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فقہ کو رد کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کو رد کرنا چاہتا ہوں، سلف صالحین کا انکار کرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ ڈیٹاکس کا مطلب ہے وحی کو دوبارہ براہ راست اپروچ کرنا، متقدمین کو راستے کا پتھر سمجھنا، منزل نہیں، انسانی تعبیر کو انسانی درجہ دینا، کینن کو توڑنا، احترام کو نہیں۔ جب تک دل براہ راست وحی سے متصل نہ ہو، تجلی نہیں ہوگی، اور جب تجلی نہیں ہوگی تو روشنی بوروڈ ہوگی، اور بوروڈ روشنی میں ہم ہمیشہ جھگڑتے رہیں گے۔ آپ کہیں گے کہ اگر مسئلہ اتنا ہی سمپل ہے اور اتنا ہی واضح تھا تو تجدید دین کی جو تحریکیں اٹھیں وہ کامیاب کیوں نہ ہوئیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے مسلک کو قرآن کے ذریعے ریوائیو کر رہے تھے۔ رجوع ہوا مگر شرط کے ساتھ، قرآن پڑھا گیا مگر فریم ورک کے اندر۔ سنی دنیا میں بعض مفکرین اور مفسرین نے 30 سال اور بعض نے مسلسل 50 سال قرآن سے اشتغال کیا، تفسیریں لکھی جو مقبول اور متداول ہیں، مگر اس زبردست مطالعے کے باوجود کیا سنیت کا فریم ٹوٹا؟ نہیں۔ وہ تمام حضرات ہمارے مفسرین سنی پیدا ہوئے، سنی رہے اور سنی مر گئے۔ اسی طرح شیعہ دنیا میں بھی ریوائیول ہوا، مگر شیعت کا حصار برقرار رہا۔ عباضی، اسماعیلی، دروزی، ہر جگہ ایک ہی پیٹرن ہے۔